کاکڑ قوم پرست حلقوں میں صاف گو، زیرک اور سنجیدہ سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ مارچ 2015 سے مارچ 2021 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ اس دوران وہ نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے پسے ہوئے عوام کی بھرپور آواز بنے، لیکن یہ آواز زیادہ دیر تک ایوانوں میں گونج نہ سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم عثمان کاکڑ کے بیٹے نے والد کے قتل کا شبہ ظاہر کر دیا ہے۔ ان کے بیٹے خوشحال خان نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ عثمان کاکڑ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں سن 1961 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پشتونوں کے معروف اور بڑے قبیلے کاکڑ سے تھا۔ میٹرک کوئٹہ میں اسلامیہ اسکول سے کرنے کے بعد انہوں نے بہاولپور سے انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ سائنس کالج سے BSc کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے MA اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لاء کالج کوئٹہ سے LLB بھی کیا۔ زمانۂ طالب علمی سے ہی وہ پشتون قوم پرست طالب علم تنظیم پشتونخوا ملی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے وابستہ ہوئے۔ وہ تنظیم کے مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ سن 1987 میں پشاور میں ایک بڑی کانفرنس میں تنظیم کے سیکرٹری اول یعنی سربراہ منتخب ہوئے۔ عثمان کاکڑ سابق آمر ضیاء الحق کے دور میں پابندیوں کے باعث ترقی پسند طلباء کی ملک گیر الائنس پاکستان پروگریسو الائنس کے پلیٹ فارم سے بھی متحرک رہے۔ سن 1986 میں طلباء سیاست سے فراغت کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1986 میں طلباء سیاست سے فراغت کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی میں فعال کردار کی وجہ سے محمد عثمان کاکڑ کو پارٹی کا صوبائی صدر منتخب کیا گیا اور گزشتہ طویل عرصے سے پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں۔ پارٹی کا صوبائی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ عثمان کاکڑ سن 2015 میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر بلوچستان سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ عثمان کاکڑ نہ صرف اپنی پارٹی کی سطح پر بلکہ محکوم اقوام کی تحریک پونم اور MRD سمیت دیگر تحریکوں میں بھی فعال کردار ادا کرتے رہے۔ عملی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد ہر امریت کے خلاف ہمیشہ پیش رہنے والے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر محمد عثمان کاکڑ پیر کے روز کراچی میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 60 سال تھی۔ عثمان کاکڑ ایک عوامی سیاسی رہنما تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف کوئٹہ میں ہسپتال کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود رہی بلکہ کراچی کے جس نجی ہسپتال میں وہ زیر علاج تھے اس ہسپتال کے باہر بھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جب ان کے رشتہ دار یوسف خان کاکڑ نے کراچی میں ان کے موت کا اعلان کیا تو ہسپتال کے باہر کارکن زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی ان کی موت کی خبر سن کر لوگ رنجیدہ ہوئے۔ عثمان کاکڑ کے قریبی رشتہ داروں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی موت طبی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی موت کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ان کی بے ہوشی کے بعد سینٹ میں ان کے خطاب کے حوالے سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہے۔ خیال رہے کہ اس ویڈیو میں عثمان کاکڑ نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے 6 سال میں نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت اور اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائے، قوموں کی بات کرنا چھوڑ دے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا چھوڑ دے اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان پر تنقید کرنا بند کر دے۔ عثمان کاکڑ نے کہا تھا کہ مجھے یہ اشارے اور پیغامات مل رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ ہوا، میرے بچوں کو کچھ ہوا اور میرے خاندان کو کچھ ہوا تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے نظریات، جمہوریت، میری قوم اور پارلیمنٹ کی بالادستی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میرے خاندان کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار 2 انٹیلیجنس ادارے ہوں گے۔ میں یہ اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ گم کھاتے میں نہ جائے،
تاہم ARY نیوز کے مطابق جناح اسپتال کراچی میں کیے گئے عثمان کاکڑ کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں وجہ موت طبی قرار دے دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش پر کسی تشدد یا جسمانی زخم کے نشانات نہیں ہے۔ سابق سینیٹر کی موت کی وجہ برین ہیمریج سے ہوئی اور وجہ موت طبی ہے۔ جی دوستو، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برائے مہربانی عثمان خان کاکڑ کے بارے میں ایک جملہ کمنٹ میں ضرور